السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغضيته وما للظالمين من أنصار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان قدر، تمام تعریفات ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جو کہ تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، پالنے والا اور سب کی بگڑیاں بنانے والا، سب کا مشکل کشا، سب کا داتا، سب کا دستگیر، سب کا حاجت روا اور سب کو نوازنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ اس میں کوئی میرا کوئی کمال، نہ میرے آبا و اجداد کا کوئی کمال، نہ کسی شخص کا کوئی کمال ہے۔ انسان جو کچھ بھی نیک کام کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف تعریفات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں کہ جو رب ہم ناچیز گنہگار عاجز بندوں کو توفیق دے دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ یقین مانیں تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہی ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق دی۔ بسا اوقات کوئی کتاب یا کوئی چیز لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا، جیسے کہ سعید بھائی نے تفسیر کا تعارف کروایا، آپ بلیو کریں اس بات پر کہ 10 سے 12 سال پہلے میں نے تفسیر لکھنے کا سوچا تھا، لیکن میرا قلم اٹھ نہیں سکا۔ کیوں؟ میں نے سوچا نا اب اس وقت تک میں وہ کام نہیں کر سکتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو شروع، تو کمال کس کا ہوا؟ ایک اللہ تعالیٰ کا۔ تو عزیز دوستوں، ساری تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، نہ میں کچھ بول سکتا ہوں، یعنی ذات کے اعتبار سے صفر جس کو کہتے ہیں نا، صفر وہ ہے۔ باقی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہاں کے لیے رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ۔ تو درود ہو، سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 191 192، یہ دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ایمان والوں کے اوصاف، جو ایمان والوں کی جو سائنس جو ہیں، ان کی جو نشانیاں ہیں، اللہ پاک اس پر بات کر رہے ہیں،
اور فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ، ایمان والوں کی جو صفتیں ہیں، ان کے جو اوصاف ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیام و قعود، کھڑے ہونے کی حالت میں اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کی تین ہی کیفیت ہوتی ہے نا، یا تو کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، چوتھی تو کوئی کیفیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہر کیفیت پر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جن کا ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا ہوتا ہے، تو پھر زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر بڑے بڑے راز اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے سامنے کھول دیتا ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، کریشن پر غور کرتے ہیں، یونیورس پر غور کرتے ہیں، یہ ساری زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ لفظ عربی میں باطل جھوٹ کو کہتے ہیں، جھوٹ دہی کو کہتے ہیں، دھوکے دینے کو کہتے ہیں، جھانسا دینے کو بھی کہتے ہیں، اور لفظ باطل جو ہے اس کا معنی یہ ہے کسی چیز کا عبث ہونا، کسی چیز کا بیکار ہونا۔ فرمائے اللہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز ہے نا بیکار نہیں ہے۔ سبحانک فقینا عذاب النار، تو پاک ہے، تیری خلقت کی پیدائش میں جو تو نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، تو ان پر تمام مخلوقات کے پیدا کرنے میں پاک ہے، غلطی سے بھی پاک ہے، اور تیری پیدائش اس کا کیا کہنا۔ یہاں پر دو آیتیں، ایک آیت کا تعلق ذکر کے ساتھ اور دوسری آیت کا تعلق فکر کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی آیت کا تعلق ذکر کے ساتھ کہ ایمان والے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ذکر میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ والوں کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق سے ان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خون کے اندر اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا بسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جا رہے تب بھی یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تب بھی یاد کر رہے ہیں، سو رہے تب بھی یاد کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا وصیت کر دے مجھے اللہ کے وسلم، آپ نے وصیت کی کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جب تم ذکر کرو گے تو تمہاری فکر کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا۔ ذکر کا تعلق اپنی ذات کے لیے، فکر کا تعلق امت کی ہدایت کے ساتھ ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المؤمن میں، سورہ 40 میں اور آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں سب کچھ عطا کر دوں گا۔ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو میرے پاس نہ ہو۔ جب تمہارا میرے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا اور جب تم چلتے پھرتے ذکر میں لگ جاؤ گے تو پھر تمہارا اور میرا رابطہ ایسا مضبوط ہو جائے گا کہ جب تم کسی چیز کی طلب کرو گے وہ لفظ زبان پر آئے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری خواہشات کو پورا کر دے گا، تمہاری چاہتوں کو پورا کر دے گا۔ تمہارے دل کے اندر جو خواہشات ہیں نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ لیکن کیا ہے، تم اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی دور کر دیا جائے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں، اس کا ذکر علامہ دمیاطی کی کتاب میں ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من شیئن، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ کے عذاب سے تمہیں نجات دے، الا مگر سوائے اس کے کہ آپ اللہ کا ذکر کر دیں۔ ما من شیئن انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے، اس کے غیظ و غضب سے اگر کوئی چیز آپ کو روک سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے وسلم میں کتنا درود پڑھوں، تو آپ نے تو پہلے یہ ترغیب دی کہ تو درود اول آخر، جو درود جو ہوتا ہے نا تو شروع میں درود پڑھ لیا کر دعا کرتے وقت، پھر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر لے تو اور اچھا ہے، تو پھر کہنے لگے کہ تہائی، آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ درود پڑھ اپنی دعا کے اندر تو اور اچھا ہے۔ کہا کہ اللہ کے قسم اگر میں آدھی دعا کر لوں اور آدھا درود پڑھ لوں، 1 گھنٹے کی دعا ہے، آدھا گھنٹہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں، آدھا گھنٹہ دعا کرتا رہوں، آپ نے فرمایا اگر اس سے مزید بڑھا دے تو اور اچھا ہے۔ کہا کہ پھر ایک کام نہ کروں میں کہ صرف درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو درود پڑھتا رہے گا اور تو دعا نہیں کرے گا تو صرف درود کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ذکر کرتے۔ دیکھیں نا دنیا کے اندر عزیز دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، یاد رکھیں۔ میں اور آپ اگر اس چیز کے اندر ہیں کہ جناب علی ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا تعلق جڑا نہ ہو۔ اور وہ عبادات کے اندر لذت، وہ عبادت کی چاشنی، وہ دل کی طمانینت وہ کب نازل ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ابن المغیث ایک محدث تھے، ابن المغیث، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں عید کا وقت ہوا، عید تھی، تو میں نماز عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ گیا، تو میرے ساتھ جو ہے سلیمان بن قاسم رحمہ اللہ بھی تھے۔ کون تھے؟ سلیمان بن قاسم۔ کہتے کہ عید کی نماز ہم نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد سلیمان بن قاسم مسجد کے اندر آ گئے اور دعا کے اندر مشغول ہو گئے، اور دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے گئے۔ اب ابن المغیث کہتے ہیں کہ لوگ میرا مہمان میرے جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے گھر میں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کب اپنا سر اٹھائیں گے اور کب میں پھر مہمانوں کے پاس جاؤں گا، تو کہتے کہ میں انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ کہتے کہ ابن المغیث کے فرماتے ہیں کہ سلیمان بن قاسم سجدے کی حالت میں ہی تھے، وہ سجدے کی حالت میں دعا کے اندر اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے اندر مصروف تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آج عید کا وقت ہے، سارے لوگ اپنے اپنے دوستوں اور اپنے اپنے محبوب ترین لوگوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ یہ عید کا دن ہے، اور سلیمان بن قاسم کہیں نہیں گیا، آپ کی محبت میں آپ کے پاس آ گیا۔ اب وہ کہتے ہیں ابن المغیث کہ میں نے پیچھے ایک نشانی لگا دی، ان کے سجدے میں تھے، تاکہ نشانی اس بات کے اوپر ہو جیسے کمر پہ کوئی چیز رکھ دی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ انہوں نے اٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، دوستوں کے پاس گیا، دوستوں سے ملاقات کی، کھانا وانا کھایا، مجھے نیند آنے لگ گئی، میں سو گیا۔ ابن المغیث فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آئی، میں سو گیا۔ جب میں سو کر واپس آیا، زوال کا وقت ہو چکا تھا، مسجد پہنچا اور ظہر کا نماز کا وقت قریب تھا، تو دیکھا کہ وہ جو نشانی میں نے سلیمان بن قاسم رحمہ اللہ کی کمر پر لگائی تھی وہ ایسے کہ ایسے ہی تھی، اور دیکھا کہ وہ اسی حالت میں ایسے ہی سجدے میں پڑے ہوئے تھے جیسے میں نماز عید کے بعد ان کو جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ کہتے کہ میں نے نیند بھی لے لی، سو بھی گیا، کھانا بھی کھا لیا، مہمان کو ٹائم بھی لے لیا، اس کے باوجود جب میں اتنی دیر کے بعد آئے، سمجھ لے 4-5 گھنٹوں کے بعد آئے، تو وہ سجدے کی حالت میں تھے۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ تعلق باللہ ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے کم از کم 50 عوامل ہیں کہ ہماری عبادتوں کے اندر لذت، ہماری تعلق باللہ اتنا مضبوط ہو. اس کے کیا کیا کام ہیں، کن کن کاموں کے ذریعے یہ چیز ہو سکتی ہے. اس کی بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے اس کے عزیز دوستوں. قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، علم دین کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنا ہے، نوافل کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ تو انسان بڑی اشرف المخلوقات ہے. انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ہر مخلوق کرتی ہے. فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو یاد نہ کرتی ہو، اس کا ذکر نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. یہ چرند پرند پیڑ پودے سب ذکر میں لگے ہوئے. ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق کی، امام عبد الرزاق نے المصنف میں ذکر کیا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الشبدع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا. مینڈک کو، جبکہ ہم اسکول کے اندر اپنے پریکٹیکل کے اندر مینڈک کو ذبح کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مینڈک کا نام لیا اور فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل الضفدع، کہ مینڈک کو قتل مت کرنا. آپ نے کیوں منع کر دیا مینڈک کو قتل کرنے سے؟ معجم الاوسط للطبرانی کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان نکیکہ تسبیح، کہ مینڈک کا تھڑ تھڑانا، مینڈک کا آواز نکالنا اللہ کی تسبیح اور تقدیس ہے. یہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ساری تسبیحات کے اندر مصروف ہے. ہر شے کی تسبیحات ہیں، ہر شے تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی ذات کا ادراک کرنا، اس کی ذات کا علم اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے قلب کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوگی تو میرا کارساز صرف اللہ تعالیٰ ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی میں، ابن حجر الاسقلانی نے بلوغ المرام میں، امام نے کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے. اصل مراجع اس کا ترمذی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی. اب کیا کیا جائے؟ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جنگلوں کی طرف یا میدانوں کی طرف چلے جائیں بارش کی دعا کے لیے. امام بخاری نے باقاعدہ عنوان قائم کیا صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء کے نام سے. اب ہوا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جن، چرند، پرند، دیو اور آپ کے اصحاب سارے میدان میں گئے اس غرض سے کہ بارش کی دعا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرعا نملہ، سلیمان علیہ السلام نے ایک چونٹی کو دیکھا، راستے میں جا رہے، فرمایا کہ سلیمان نے ایک چونٹی کو دیکھا کہ وہ چونٹی اپنی کمر کے بل لیٹی ہے اور اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں، اور وہ چونٹی اللہ کو پکار رہی ہے، اے میرے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، ہمیں پانی پلا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے لوگوں سے کہ ارجعوا، واپس چلو. جب واپس چلنے کا کہا گیا تو لازمی سی بات ہے لوگ پوچھیں گے واپس بغیر بارش کی دعا کی واپس. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لقد سخیت بدعوۃ غیرکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے علاوہ ایک چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب ہمیں دعا نہیں کرنی، بارشیں برسیں گی. الذین یذکرون اللہ، یہ ایمان والوں کے لیے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جانتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو چیونٹی نے کاٹ لیا تو اس نبی نے کیا کیا کہ اس چھتے کو جلا ڈالا چونٹی کا، تو اس میں چونٹیاں جل گئی.
اللہ تعالیٰ نے وحی کی، کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اگر اس چونٹی کو مارنا تھا تو اسی چونٹی کو مارتے کہ جس نے آپ کو کاٹا تھا۔ آپ نے اس پورے چھتے کو جلا ڈالا کہ جو مخلوق، جو چونٹیاں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اس بات کا ادراک ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ابو نعیم الاصفہانی نے دلائل النبوہ میں حدیث کو نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی تک اس پتھر کے بارے میں علم ہے، میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک پتھر سلام کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری چیزیں یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات بتاتا چلوں میں آپ کو کہ مخلوقات کے اندر جیسے اللہ کی معرفت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے دور میں پیغمبر علیہ السلام کی بھی معرفت مخلوقات کو دے دی تھی۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں سنن ابی داؤد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے وسلم اونٹ بڑا تنگ کر رہا ہے، اونٹ جو ہے بڑا تنگ کر رہا ہے، پریشان کر دیا اونٹ، سب کو مارتا ہے، آپ ذرا تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب اونٹ نے دور سے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، اونٹ نے دور سے اللہ کے رسول کو دیکھا، اور وہ اونٹ اس طرح سے دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحابہ فرماتے کہ ہم سب گھبرا گئے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ حملہ کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اتنا تیزی سے بھاگتا ہوا آیا، جب نبی پاک کے قریب پہنچا تو سر جھکا کر پیروں میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر ایک کلمہ ادا کیا جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے سرکش انسانوں کے اور سرکش جنوں کے ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک چڑیا چوری کر لی، چڑیا تھی، اس کے بچے کو اٹھا لیا، اب وہ چڑیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ چڑیا آئی، نبی پاک سے سب کو کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اس چڑیا نے اس شخص کی شکایت نبی پاک کو کی جس نے اس کے بچے کو چرا لیا۔ یہ کیا ہے؟ ادراک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے اندر یہ ڈالا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو پہچانتا ہے، اور اشرف المخلوقات انسان ہوتے ہیں کہ باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا نہیں کرتا جیسے کہ اس کو ذکر کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم هو ازکی عند ملیککم، میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ کر دوں کہ جو تمہارے شہنشاہ کے نزدیک بڑا ہی پاکیزہ عمل ہے، شہنشاہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کو جمع کر لو اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں سے لڑو، وہ تمہاری گردنیں مارے اور تم ان کی گردنیں مارو، وہ اس سے بھی بہتر۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، کہا کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے افضل ذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو 100% اس بات کو سمجھ لے کہ وہ اللہ سے دور نہیں ہو رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو رہا ہے۔ لیکن ذکر کیسے کیا جائے؟ ذکر کس طرح سے کیا جائے؟ آج ہم اپنی اولاد کو مال دے کر
یہ سمجھ جاتے کہ ہم نے اپنے اولادوں کو جیب خرچی دے دی، پاکٹ منی دے دی، ہم نے اپنے اولادوں کو بڑی ہائی فائی اسکولز کے اندر بٹھا دیا، کالجز اور یونیورسٹی میں بٹھا دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کر لیا ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹیز ادا نہیں ہو رہی، بلکہ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اللہ سے جوڑنا ہے۔ ہماری اولادیں بے راہ و روی کا شکار ہیں، اور اگر ذکر کرتے بھی ہیں تو جعلی ذکر کرتے ہیں، ہم بناوٹی ذکر کرتے ہیں۔ اور جو اس ذکر میں، اس آیت میں جو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس میں وہ ذکر ہے جو ذکر اللہ کے نبی سے ثابت ہوگا، مصنوعی ذکر نہیں ہے، فیبریکیٹڈ کانکوکشن ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی سے ہم سے وہ ذکر جو اللہ کے نبی نے سکھایا، وہ ذکر کرو گے تو قابل قبول ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی ملے، نماز کی حالت میں کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ آپ سب سے بڑے، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، والحمد للہ کثیرا، تمام تعریفات کثرت سے اللہ کے لیے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں، صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہیں۔ یہ نماز میں مل کر انہوں نے یہ جملہ کہا، اس صحابی نے نماز سے سلام پھیرا، آپ نے پوچھا کس نے یہ بات، یہ جملہ کہا، کس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کس نے کہا؟ صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے اس کلمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اور آپ کو بڑی ایسی بات بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، ثنا آتی ہے آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک، اور ثنا دوسری اور کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ آپ کو پتہ ہے تیسرے ثنا یہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ سبحانک اللہم اور اللہم باعد بینی کی جگہ پر یہ کلمات اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ جملے تین دفعہ کہیں گے تو اللہم باعد بینی اور سبحانک اللہم کی جگہ پر یہ کافی ہو جائے گا۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ وہ سنت ہے جس کو اکثر لوگ کرتے نہیں ہیں۔ تو دوستو بات ذکر کی ہے، اور جو ذکر دل سے نکلتا ہے نا، دیکھیں ایک زبان ہے، ٹنگ، یہ زبان ہے، ایک زبان سے ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، اس کی تاثیر نہیں ہوتی، اتنی اجر ملے گا، تاثیر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک ذکر ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ بندہ ذکر تو کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کن معنوں میں یاد کر رہا ہوں۔ ایک طوطے کی طرح رٹتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہے، اور ایک کو پتہ ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اور جب وہ سمجھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی ہیبت اس کے قلب کے اندر اترتی ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہماری جو روح ہے نا وہ آسمان سے آئی ہے۔ ہم دو چیزوں کا مرکب ہے، یاد رکھیں، ایک مرکب مٹی کے ہیں اور ایک مرکب روح کے۔ مٹی سے پیدا ہوا یہ جسم، تو اس کی خوراک بھی اللہ نے مٹی کی رکھی ہے، سبزی، ترکاریاں، فروٹس، یہ ساری چیزیں، اور روح آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس روح کی غذا بھی اللہ نے آسمان سے نازل کی، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، تو اللہ کا ذکر ہے۔ صحابی اعلیٰ کے اندر ایک روایت ہے، ذکر کے اوپر میں بات کر رہا ہوں، کہ ایسا ہوا جبریل علیہ السلام، جبریل امین نازل ہوئے، اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے وسلم، معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کس کا؟ معاویہ بن معاویہ الدیلمی کا، لیسا ہوا معاویہ بن ابی سفیان،
لیسا ہوا بل ھذا غیرہ معاویہ بن معاویہ الدیلمی، معاویہ بن معاویہ دیلمی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی جنازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اتارا ہے اور میرے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھی اتارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا عمل کرتا تھا؟ بغیر عمل کے اتنی بڑی فضیلت نہیں مل سکتی، مسئلہ عمل کا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے ماشیوں و قاعدوں و راکبہ، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا. آپ کو میں بتاؤں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب کسی جنازے پر 40 آدمی مواحد کھڑے ہو جاتے ہیں نا اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے، سنن ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ الا شفعہم اللہ فیہ. 40 آدمی اگر کسی میت کی جنازے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہاں تو صحابہ کرام کا ہجوم تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو صحابہ کرام امید کرتے تھے کہ ہائے کاش کہ ہم ہوتے اس جنازے میں، اس کی جگہ پر ہم ہوتے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں. کیا فرمایا؟ یہ قبریں اندھیری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان اندھیری قبروں کو روشنی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی 70,000 فرشتوں کی قطار، جبریل امین خود، صحابہ کرام موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری. فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ قل ہو اللہ پڑھتا تھا. بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں. ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھینچ کے لایا گیا. آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، کیا کرتا ہے یہ عمل، کیوں لا رہے ہو اس کو میرے پاس؟ کہا کہ اللہ کے وسلم یہ ہر رکعت میں قل اعوذ پڑھتا ہے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص. آپ نے فرمایا بھائی کیوں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابی نے فرمایا انی احبھا، اے اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے پیار، محبت اور لو ہے، بہت پیار کرتا ہوں اس سے میں. آپ نے فرمایا ادخلک اللہ الجنہ بحبک ایاہا. آپ نے فرمایا اگر تو اس سورت سے محبت کرتا ہے تو سن لے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا اس سورت کی عوض، اس کی محبت کی عوض. تو میرے دوستوں، ذکر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فرمایا کہ ہاں اب وہ جب ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے فکر کا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش پہ تفکر کرتے ہیں. جب بندہ زمین اور آسمان کی پیدائش پہ تفکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں نا اس میں وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. آج کی جو ہمارا جو دور چل رہا ہے، جو معاشرہ چل رہا ہے، اس میں ایتھسٹ، اس میں کمیونسٹ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اس میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اتفاقی ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا نیچرلی لوگ، یعنی ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خود بخود، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی کریٹڈ نیوز کو کریٹ کرنے والا نہیں ہے. یہ ساری کریشن جو ہے آٹومیٹکلی کریٹ ہوئی ہے، کوئی کریٹڈ نہیں ہے اس کا. عزیز دوستو، یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ پاک نے الہاد کا رد اس آیت میں کیا ہے. یہ الہاد کہلاتا ہے، ملحد کا رد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. کب کیا؟ اپنے ذکر کے بعد فوراً اپنے ذاکرین جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہے کہ تم میرے وجود پر، تم میرے بندوں سے لڑو. اور ہمارے یہاں ہے ہی نہیں اس چیز کا. ہمارے ممبر اور مساجد
ان گفتگو سے خالی ہیں. ہمارے اسکول اور کالجز کا ایک بہت بڑا المیہ ہے عزیزوں. ہمارے اسکولز اور کالجز اور ہمارے مدارس یہ دو پارٹوں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں. مدارس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تعارف کروایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں نہیں. اور اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر مباحثات کی جاتی ہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. میں مدارس کے علماء کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو پر کر لیں. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، اس کو پر کریں کہ اپنے مدارس کے اندر جب صحیح بخاری سے کتاب التوحید پڑھائی جائے یا قرآن مجید کی صورتیں پڑھائی جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وجود کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں پر بھی بحث کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسے پیدا کی. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی وجود پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی ڈیبیٹ ہو گئی مریدین سے اور طے ہو گیا کہ کس دن میں آؤں گا. انہوں نے آنے کا وعدہ کر لیا، بہت دیر سے آئے. تو ملحدین نے کہا جو اللہ تعالیٰ کی وجود کے انکاری تھے اور بات بھی اسی پر ہونی تھی اللہ کی وجود پر، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے وقت کے خلاف آئے. زبان کب کی دی ہوئی اور آپ آ کب رہے ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی میں آ رہا تھا، راستے میں تھا، چشمہ جو نہر جو تھی وہ اتنی زیادہ بھر گئی کہ میرا آنا ممکن نہیں تھا. اب میں کھڑا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹتا ہے اور اس درخت کے اندر کٹنے کے بعد جو ہے وہ خود بخود رندے لگتے ہیں اور خود بخود کشتی بنتی ہے، تو پار ہو کر میں آ گیا. وہ کہلے مذاق کر رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو، میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود کشتی بن گئی. کہا کہ جب خود بخود کشتی نہیں بن سکتی تو پھر خود بخود یہ پوری دنیا کیسے بن گئی. تو یہ جوابات دراصل ہمیں آنے چاہیے. ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ تھے، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کس کے نیچے؟ شہتوت کے درخت کے نیچے. ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے اللہ کے وجود کی دلیل اسی درخت سے دے دو. کہا کہ میں اسی درخت سے دے دیتا ہوں. اس میں کیا ہے؟ دیکھو شہتوت کا درخت ہے، اس کے جڑ کسی اور رنگ کی ہے، اس کا تنا کچھ اور رنگ کا ہے، پتے کچھ اور ہیں، سوکھے ہوئے پتے کچھ اور رنگ کے ہیں. شہتوت کچا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہے، پک جاتا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اگر اس شہتوت کو بکری کھاتی ہے تو مینگنی نکالتی ہے، انسان کھائے گا تو اپنا فضلہ نکالے گا. اگر اسی پتوں کو جو ہے گائے کھائے گی تو کچھ اور فضلہ نکالے گی. اسی پتوں کو اگر شہد کی مکھی آ کر چوستی ہے تو میٹھے میٹھے شہد نکالتی ہے. اور اسی پتوں کو اگر ہرن آ کر کھائے گی تو ارک امبر نکالے گی. چیز ایک ہے، بات ایک ہے، مسئلہ ایک ہے اور نتائج سب کے مختلف. کہتے ہیں کہ میرا رب ہی تو کر رہا ہے، اور کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے. تو یہ اس وقت ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہونا چاہیے کہ میں بلکہ یہاں کے جو ہمارے جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں یا ہمارے مدارس کے جو منتظمین ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں پروگرامز کو، میں سمجھتا ہوں ایک بات آپ شاید میری تائید کریں گے، ان رسمی پروگرام کو ہٹا کر جو ہمارے جلسے جلوس جو رسمی پروگرام ہوتے ہیں نا، ان کو ہٹا کر کسی شادی ہال کے اندر یا کسی اچھی جگہ پر جو ہے آپ ایک پروگرام کو تشکیل دیں، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن، یا پھر الحاد کے اوپر کمیونسٹ اور ایتھسٹ کے خلاف دیں. کسی پڑھے لکھے آدمی کو لیکچر کے لیے بلائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو جو ہے آپ وہ کیپچر کریں، ان کو بلائیں تاکہ یہ دین اسلام کا صحیح معنوں میں فہم ان تک پہنچ جائے. ہم لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں گانے اور گویوں کے پیچھے. ناراض نہیں ہوئیے گا، میں کسی پر وہ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، ایک فکر بتا رہا ہوں میں آپ کو بری، کہ اگر اس کی جگہ پر ہم آلٹرنیٹ دیکھیں نا، ہم نے ہر بھائی جو بھی یہ پروگرام رکھتے ہیں ان کی سب کی نیت خالص ہے، سب خالص نیت ہے. اگر ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں سے زیادہ کسی بڑی چیز کی فائدے کی طرف جائے. آپ دیکھیں نا جاوید احمد غامدی، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جاوید احمد غامدی نے مساجدوں کے اندر حملے نہیں کیے، مسجدوں میں کیا کیا، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جا کر اپنی فکر کو پھیلایا ہے.
اور آج آپ دیکھیں کریم اس کے ساتھ ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہمیں تعین کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں اور پھر اس ذکر کے بعد امت کے اندر اس فکر کو آگے پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کی وجود کا مسئلہ ہے یہ بڑا, آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے علمی اعتبار سے کہ اللہ کے وجود پر مباحثات کرنی ہے اور علمی اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو ثابت کرنا ہے. یا آپ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ, مہمت جداً. تو البتہ یہ فکر میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ذکر سے اپنے اللہ کو راضی کیجئے, اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑیے اور ذکر کے بعد اس فکر کی طرف آ جائیں کہ امت کو کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کیونکہ الذین یذکرون اللہ کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار کے الفاظ آئے ہیں. اللہ تو نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی. ما خلقت سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, خود بخود دنیا پیدا نہیں ہوئی. اتفاقی طور پر 4 ارب سال پہلے جو ڈارون تھیوری ہے وہ تھیوری نہیں تھی کہ 4 ارب سال پہلے جو ہے وہ ایک پانی تھا اور پانی جو ہے وہ چٹان سے ٹکرا رہا تھا, کائی بنی, کائی بنتے 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 اس کا ٹکڑا کروڑوں سال کے بعد الگ ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند وجود میں آیا, پھر اس کے بعد ایک ٹکڑا گرا تو زمین کی طرف آیا, تو پھر وہ زمین وجود میں آ گئی. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ پاک یہ سب کچھ آپ نے پیدا کیا ہے اور کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی. بہت ساری باتیں کرنے کے لیے میں نے الہاد کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی, گھنٹوں. بس صرف آپ کے سامنے بس یہ فکر رکھنا تھا کہ اس نہج پہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم ذکر کرنے کے بعد اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے بعد اس بات کی تبلیغ, اس بات کی فکر, اس بات کی سوچ سلف صالحین کا جو منہج تھا صحابہ کا وہ امت تک پہنچائے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی کامیاب ہوں گے اور امت بھی کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا فہم دے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بٹھانا چاہتا تھا تو میں آپ کو انشاءاللہ رات 11 بجے تک بھی بٹھا سکتا ہوں, لیکن بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو لیکن جامع ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.